وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آگے پڑھتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ اللہم الا اذا طلب الجاہ للامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اے اللہ ہمیں نجات دے، ہمیں بخش دے اگر کوئی انسان وہ عزت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے طلب کرتا ہے، مطلب کوئی انسان چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس عزت ہو یا تو میرا درجہ بہت بلند ہے تو اس سے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا، یا تو اس عزت کے ذریعے سے میں حق امپلیمنٹ کروں گا، حق کو بڑھاؤں گا، یا تو پھر اس عزت کے ذریعے سے میں دین کی عزت کو بڑھاؤں گا، نہ کہ اس عزت سے میں اپنے دل کی خواہشات کو پورا کروں گا۔ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کی خواہشات کو چھوڑ کر وہ اسلام کو عزت بخشے گا، امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا۔ تو ایسے اگر کوئی عزت کو طلب کرتا ہے تو فیجوز ذالک، تو اس طرح عزت کو طلب کرنا جائز ہے، لیکن بقدر ما یقیم بہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، صرف اسی مقدار تک عزت کو حاصل کرنا، عزت کو طلب کرنا جائز ہے جس مقدار سے امر بالمعروف نہی عن المنکر قائم ہو سکے۔ وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور پھر طالب علم کے ضروری ہے ان يتفکر فی ذلک، کہ وہ علم کے بارے میں سوچے۔ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ بِجُهْدٍ كَثِيرٍ، کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ وہ علم حاصل کرتا ہے۔ فَلَا يُصْرِفُهُ إِلَى الدُّنْيَا الْحَقِيرَةِ الْقَلِيلَةِ الْفَانِيَةِ، تو ضروری ہے کہ جو بچہ بڑے محنت کے ساتھ، بہت ہی لگن کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، اس علم کو دنیا حقیر، قلیل، فانی دنیا کی طرف اپنے علم کو صرف نہ کرے، اس میں خرچ نہ کرے، بلکہ قیامت اور پھر آخرت کے لیے اپنے علم کو استعمال کرے اور اس کی طرف مڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الدنیا فوالذی نفس محمد بیدہ انہا لاسحر من ہاروت و ماروت، اللہ دنیا سے ڈرو، اور جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس کی قسم کھا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی زیادہ سحر انگیز ہے، جادو کرنے والا ہے۔ مطلب ہاروت و ماروت ایک لڑکی کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد کر لیے تھے، لیکن یہ دنیا اتنی خراب ہے کہ وہ لوگ تو صرف اپنے عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے اپنی زندگی برباد کر دیے، لیکن دنیا اس سے بھی خطرناک ہے، لڑکیوں سے بھی خطرناک ہے۔ اگر تم دنیا کے پیچھے چلے گئے تو تمہارا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ ایک شعر ہے، ہی الدنیا اقل من القلیل وعاشقها اذل من الذلیل، کہ دنیا قلیل میں سب سے قلیل والی حصہ ہے۔ دنیا جو ہے اقل من القلیل، جو کموں میں سب سے کم چیز ہے وہ ہے دنیا، اور اس کو پسند کرنے والا دنیا کا سب سے ذلیل انسان ہے۔ تسم بسحرها، اور اس کے سحر سے، دنیا کے سحر سے تم کانے ہو جاؤ گے۔ تسم بسحرها قوما، اس کے سحر سے، دنیا کے سحر سے ایک قوم بہری ہو گئے۔ وَتُعْمَى، اور پھر وہ لوگ اندھے ہو گئے، یعنی ایک قوم دنیا کے سحر اور جادو سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور وہ لوگ فَهُمْ مُتَحَيِّرُونَ بِلَا دَلِيلٍ، اور پھر ابھی وہ لوگ اسی طرح ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور ان کو کوئی دلیل ہی مل نہیں رہی ہے کہ وہ لوگ کیوں اندھے ہو گئے اور کیوں بہرے ہو گئے۔ تو اس لیے دنیا کے پیچھے نہیں جانا۔ دنیا کا جادو اگر تمہارے اوپر چل گیا تو تم پاگل ہو جاؤ گے اور پھر آخرت اور خدا کو بھول جاؤ گے۔ وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُضِلَّ نَفْسَهُ بِالطَّمْعِ فِي غَيْرِ الْمَطْمَعِ، اور پھر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کے بارے میں سوچے اور پھر اپنے نفس کو وہاں پر ذلیل نہ کرے، اس چیز کو چاہ کر ذلیل نہ کرے جس کو نہیں چاہا جانا چاہیے تھا۔ مطلب جیسے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں آخرت کو طلب کرنا چاہیے، ہمیں آخرت کے بارے میں زیادہ لالچ ہونا چاہیے، ہمیں آخرت کی طرف زیادہ رغبت ہونی چاہیے۔ تو ہم آخرت کے رغبت کو چھوڑ کر ہم دنیا کے رغبت میں آ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ یضل نفسہ بالطمع، اور پھر خواہش سے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ فی غیر المطمع، جس چیز کو نہیں چاہنا چاہیے اس چیز میں چاہ کر، اس چیز کو چاہ کر، اس چیز کا ارادہ کر کے اپنی زندگی کو، اپنے نفس کو ذلیل مت کرو۔
وَيَحْتَرِزُ أَمَّا فِيهِ مَزَلَّةُ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ، اور پھر طالب علم کو ایسی چیز سے بچنا چاہیے جس میں علم اور پھر اہل علم کی بے عزتی ہو، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَيَكُونُ مُتَوَاضِعًا، اور پھر اہل علم کے لیے ضروری کہ وہ تواضع کرنا چاہیے۔ وَالتَّوَاضُعُ بَيْنَ التَّكَبُّرِ وَالذِّلَّةِ، اور پھر تواضع بولے تو زیادہ تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ذلت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ والعفت كذلك، اور پھر عفت بھی اسی طرح، عفت میں زیادہ تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، ذلت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ويعرف ذلك في کتاب الاخلاق، اور پھر تکبر، تواضع، ذلت، عفت کے بارے میں اگر تم کو جاننا ہے تو کتاب الاخلاق ہے، اس میں تم مطالعہ کر سکتے ہو۔ انشدنی شیخ الامام الاستاذ رکن الدین المعروف بالادب المختار شعر لنفسی، ایک بار رکن الدین جن کو ادیب المختار کہا جاتا ہے، وہ اپنے خود سے ہی اپنے دل میں ایک شعر کہیں، ان التواضع من خصال المتقی، کہ یہ جو تواضع ہے وہ متقیوں کی عادت ہے۔ وبہ التقی الی المعالی یرتقی، اور اسی تواضع کی عادت سے ہی ایک متقی آدمی بہت ہی اعلیٰ مرتبے پر پہنچتا ہے۔ معالی بولے تو اعلیٰ مرتبہ، یرتقی بولے تو اوپر جانا، تو اسی تواضع کے عادت سے ایک متقی آدمی اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ ومن العجائب، اور پھر عجیب چیزوں میں سے ہے، مطلب جو ہمارے لیے عجیب ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عجیب نہیں ہے، ہم کو وہ چیز پر عمل نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم پھر بھی عمل کر رہے ہیں، جیسے ومن العجائب عجب من هو جاہل، اور پھر ان عجیب چیزوں میں سے ایک چیز ہے عجب مطلب تعجب کرنا، ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ تعجب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے دل میں سوچنا کہ ہم بہت بڑے ہیں، وہ ہے عجب۔ تو وہ عجب وہی لوگ کریں گے جو لوگ جاہل ہیں، مطلب ہم اپنے بارے میں سوچنا کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم بہت عبادت گزار ہیں، اللہ ہم کو پسند کرتا ہے، ہمارا ثواب زیادہ ہے، ہمارا گناہ کم ہے، تو اس طرح کی باتوں کو سوچنے کو عجب کہتے ہیں۔ تو عجب وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ جاہل ہوتے ہیں۔ یوم النوا متصفل او مرتقن، اور پھر یہ فی حال ہی ام هو السعید ام الشقی، لیکن یہ عجب کرنے والے کو یہ معلوم نہیں ہے قیامت کے دن میں سعید ہوں یا شقی ہوں، میں کامیاب ہوں گا یا ناکامیاب رہوں گا، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ عجب کر رہا ہے کہ میرا ثواب زیادہ ہے، میں اچھا آدمی ہوں، خدا مجھے پسند کرتا ہے۔ اس کو اپنے سعادت مندی اور پھر بے سعادت مندی دونوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کیف یختم عمرہ او روحہ، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ مرنے کے وقت اس کی عمر کیسے کب ختم ہوگی، یا تو وہ اس کی روح کیسے نکلے گی، یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ یوم النوا متصفل او مرتقی، کہ قیامت کے دن وہ نیچے درجے میں رہے گا یا تو اونچے درجے میں رہے گا، یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ متصفل بولے تو نیچا درجہ، مرتقی بولے تو اوپر درجہ۔ والکبریاء لربنا صفۃ لہ، اور کبر کرنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، مخصوصۃ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی لیے خاص ہے۔ فتجنبها واتقی، تو اس لیے تم کبر سے بچو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ قال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاصحابہ عظموا عمائمکم ووسعوا اکمامکم، تو اپنے اماموں کو بلند کرو اور پھر اپنے اکمام بولے تو اپنے باہیں کو چوڑا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سیکھو اور پھر وہ سیکھنے کے بعد قیامت کی طرف، آخرت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے امامہ کو بلند کر دو۔ امامہ بلند کرنا یہ عالموں کی نشانی ہوتی ہے، اور پھر اپنے ہتھیلی کو وسیع کر دو۔ اپنے ہتھیلی کو وسیع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ دوسرے کو دے دو، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَلَّا يُسْتَخَفَّ بِالْعِلْمِ وَأَهْلِهِ، تاکہ علم والے، علم اور پھر اہل علم دونوں بھی اس میں ذلیل نہ ہو، کیونکہ اگر علم حاصل کرنے کے بعد ہم مال چاہتے ہیں یا تو مالدار لوگ کے پاس جاتے ہیں تو اس میں علم اور اہل علم دونوں کی بے عزتی ہے۔ تو بے عزتی نہیں ہونے کے لیے یہ قول امام ابو حنیفہ فرمائے۔ وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يُحَسِّنَ كِتَابَ الْوَصِيَّةِ الَّتِي كَتَبَهَا أبو حنیفہ رحمہ اللہ لِيوسف بن خالد الصمت عند الرجوع إلى أهله،
تو طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب الوصیہ کو حاصل کرو، جسے ابو حنیفہ میں لکھا تھا۔ ابو یوسف بن خالد الصمتی، ابو حنیفہ نے کتاب الوصیہ، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ ابو حنیفہ کی لکھی گئی کتاب الوصیہ، جو کہ ابو حنیفہ نے یوسف بن خالد الصمتی کے لیے لکھے تھے۔ ابو الصمتی یوسف بن خالد الصمتی جب اپنے گھر جا رہے تھے، عند الرجوع الی اہلہ، جب یوسف بن خالد الصمتی اپنے گھر کے لیے جا رہے تھے، اپنے گھر واپس جا رہے تھے، تو اس وقت ابو حنیفہ یوسف بن خالد الصمتی کے لیے ایک کتاب لکھے تھے، اس کا نام ہے الوصیہ۔ تو اس الوصیہ کتاب کو ہر ایک طالب علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ وقت کان استادنا شیخ الاسلام برہان الدین علی بن ابی بکر قدس اللہ عزیز امر بکتابتہ عند الرجوع الی بلدی فکتبتہ۔ اب وہ میرے استاد جو ہیں برہان الدین، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ کتاب الوصیہ کو میں لکھوں اپنے گھر کی طرف واپس جانے کے وقت۔ تو میں جب اپنے گھر واپس پہنچا تو میں نے وہ کتاب میں نے لکھ لیا۔ وَلَا بُدَّ لِلْمُدَرِّسِ وَالْمُفْتِي فِي مُعَامَلَاتِ النَّاسِ مِنْهُ، اور پھر اسی کے کتاب الوصیہ کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان میں کس طرح معاملات کرنا ہے، کس طرح فتویٰ دینا ہے، اور ایک ٹیچر کو اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، وہ کتاب پڑھنے کے بعد ہی عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی توفیق دینے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔